اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، اگر تم بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو یہ والا جو طریقہ ہوگا یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا ہوگا، اس سے تمہارا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر پاکیزگی آنی شروع ہو جائے گی، تمہاری روح مضبوط ہونی شروع ہو جائے گی، تمہارا تعلق اللہ سے مزید مضبوط ہونے لگے گا۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، میں نے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ جو حکم ہے یہ ہے کیا، پھر اس کا فائدہ بھی بتایا، اس کا نقصان بھی بتایا۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت مختصر میں اس کا جواب دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بنایا، اور اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ نگاہ کو نیچے رکھ کر کے چلنا ہے۔ تو اب ہم قرآن کی مانیں یا اپنے نفس کی اور شیطان کی مانیں، یا اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی مانیں؟ جب اللہ نے کہا کہ اللہ نے دین کو آسان رکھا اور انسان کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، پھر بھی اللہ نے نگاہ جھکانے کا حکم دیا، پتہ چل گیا کہ نگاہ کو جھکانا آسان ہے۔ ایک انسان ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، اس سے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہیں خبردار سگریٹ اور بیڑی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس انسان پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر نہیں چھوڑا تو کیا انجام ہو۔ لیکن یہ جب چیزیں آتی ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے، کیونکہ اس کا دنیاوی نقصان اور اس کے اوپر ملنے والی سزا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کا انعام اوجھل ہے، اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اتنے وقت سے بدنگاہی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، فرق تو پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے تو نمازوں کی توفیق چھینی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو سجدوں کی لذت چھینی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو دعائیں مانگنے کی توفیق چھینی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو نیکی سے طبیعت بھاگ رہی ہے، اسی وجہ سے تو گناہ کرنے کے اندر مزہ آ رہا ہے۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو جس طرح سے ایک تندرست شخص اس کو اچھے کھانے کھانے کے اندر مزہ آتا ہے، ایک بیمار شخص جس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جائے اسے مزیدار کھانا کڑوے لگنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک تندرست مسلمان اسے نیکی کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، اور جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں تو نیکی کرنا اس کے لیے بھاری بن جاتا ہے، گناہ میں اسے لذت آنے لگتی ہے۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک بڑے میاں شخص آئے اور کہنے لگے کہ میں اس مرض کے اندر مبتلا ہوں، بڑھاپے کے اندر مبتلا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی آسان حل بتا دیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسان کی قید ہٹا دیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو، مشکل سے مشکل حل ہو، لیکن میں چھوڑوں گا۔ وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم تمام مرد اور عورت جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے مل کر ارادہ کر لیں کہ اس سماجی ناسور کے خلاف، اس بدنگاہی کے خلاف ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم خود آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بدنگاہی نہیں کریں گے، اپنے گھر کے مرد اور عورتوں، اپنے بچوں کی نگاہ کو پاکیزہ کرنے کی بھرپور آخری حد تک کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے ارادہ کر لیا سمجھ لیجئے کہ آدھا علاج تو ابھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے شروع میں مشکل آئے گی، شروع میں نگاہ بہکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر ہم نگاہ نیچے رکھ کر چل رہے ہیں، بغیر ارادے کے ہم دکان پر پہنچے، جس دکان پر ہمیں سامان لینا تھا، اس دکان پر جیسے ہی نگاہ اٹھائی فوراً ہماری بدنگاہی ہو گئی، غلطی سے ہوئی، ارادتاً نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ فوراً نگاہ کو نیچا کر لو اور فوراً استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آپ کی توبہ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس غیر اختیاری بغیر ارادے کے جو بدنگاہی ہوگی اس پر گناہ بھی نہیں ملے، فوراً استغفار کر لیں، دل بھی ویسا ہی صاف ہو جائے گا، دل پر جو ظلمت آئی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، دل بھی دھل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمت اللہ نے انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان جس کام کا مضبوط ارادہ کر لیتا ہے اور ہمت سے کام دے لیتا ہے، بڑے سے بڑا کام بھی ہمت کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ 30-40 کلو وزن بھی نہیں اٹھا پاتا، اور اگر ہنگامی حالات آ جائیں، گھر کے اندر اللہ نہ کرے آگ لگ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ اپنے بچے کو یا اپنی ماں کو یا اپنے والد کو کسی کو بھی کندھے پر اٹھا کر آسانی سے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ہمت، اس وقت اس کا ظاہری جسم بعد میں کام کر رہا ہے لیکن اس کی ہمت پہلے کام کر رہی ہے، اس کی ہمت نے اس کے کمزور جسم کو مضبوط بنا دیا۔ بالکل اسی طرح جب گناہ سے بچنے کی انسان ہمت مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمزور روح کے اندر بھی ایک نئی جان پھونک دیتے ہیں۔